آج کے اس پہلے خطبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنتوں میں سے ایک سنت یعنی اس کے اٹل قوانین میں سے ایک قانون جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں قرآن کریم میں بھی واضح بیان فرمایا آیات میں اور محمد و آل محمد علیہ السلام اپنے فرامین میں جس اللہ کی سنت اللہ کی سنت کہا جاتا ہے کہ مراد اللہ کا تبدیل نہ ہونے والا اٹل قانون افراد کے بارے میں یا قوموں کے بارے میں. اس کے لیے جو قرآن کریم نے لفظ استعمال کیا وہ ہے استدراج. استدراج کا معنی ہے کہ کسی انسان کو یا کسی قوم کو اس کی اپنی غفلت یا اس کی اپنی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے اسے ایک حکم دیا فرد کو یا قوم کو، لیکن وہ اللہ کے حکم سے غافل ہو کر اور چیزوں میں مگن ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا یہ نظام ان کے لیے ایسے عمل کرتا ہے، ایسا ایکٹ کرتا ہے کہ وہ اپنی اس غفلت میں مزید مست اور مدہوش ہو جائے اور ان کی واپسی کا راستہ بند ہو جائے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچانک انہیں اپنی گرفت میں لے لے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ ان کے ساتھ کیا ہو. اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ لفظ استدراج ہے. اس کی ایک مثال قرآن کریم سے اور دو احادیث آپ کی خدمت میں بیان کروں. جو قرآن کریم سے مثال ہے خوب توجہ بتائیے گا. وہ سورہ مبارکہ القلم جو کہ 29ویں سپارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 42 سے 45 42 سے 45. اللہ تعالیٰ ان آیات میں قیامت کے دن کا منظر بیان فرماتا ہے. یعنی قیامت کے دن جب تمام لوگوں کو میدان حشر میں اللہ تعالیٰ جمع کر دے گا، جو بقول قرآن کریم میں اللہ پر برحق وعدہ ہے کہ اللہ حتماً سب کو جمع کرے گا اور ان سے حساب لے گا دنیا میں کیے ہوئے کاموں کا اور گزاری زندگیوں کو. جب سب اکٹھے ہو جائیں گے اور گویا کے میدان حشر حساب کتاب کے لیے بالکل آمادہ ہو جائے گا تو تمام وہاں پر موجود لوگوں کو اللہ کی طرف سے سجدے میں گر جانے کا حکم دیا جائے گا. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے
سجدہ نہیں کر پائے گے. حالانکہ ظاہر آج وہ معاملہ دوسرا ہے، بہت سارے لوگ کر سکتے ہیں نہیں کرتے. معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا ایک واجب نماز جس کو دین کا عمود بنیادی ستون کہا گیا اس کا حصہ ہے، لیکن پھر بھی سرکشی کی وجہ سے یا گمراہی کی وجہ سے غلط نظریات کی وجہ سے نہیں کرتے. تو اس کا ایک نتیجہ قیامت کے دن نکلنے والا ہے جس کو اللہ نے ان آیات میں بیان فرمایا. توجہ فرمائیے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود. جس دن ہر چیز آمادہ اور تیار ہو جائے گی، یعنی میدان حشر تیار ہو جائے گی. یکشف عن ساق کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ پنڈلی سے کپڑا ہٹا دیا جائے. اس کے بارے میں اختلافی باتیں بھی ہیں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ہم اپنے یہاں بھی اس مفہوم سے آشنا ہیں اور عربوں میں بھی ایسا کہ جب انسان نے کسی کام کی، بھاگنے کی یا دوڑنے کی تیاری کرنی ہو تو اپنے لباس کو سمیٹتا ہے. پانی سے مثلا گزرنا ہو تو کھینچ کر اوپر کر لیتا ہے تاکہ ایک تیاری اور آبادی کے لیے یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کمر کس لو، مثال کے طور پر. تو جس دن پنڈلی سے ہٹا دیا جائے گا، پنڈلی کشف کر دی جائے گی، یعنی میدان حشر آمادہ ہو جائے گا. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور انہیں دعوت دی جائے گی سجدوں کی. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو اپنے اندر سجدہ کرنے کی استطاعت، قدرت نہیں پائے گا. یہاں پہ تو انسان اپنی مرضی سے نہیں کرتا، لیکن اس نہ کرنے کا، سجدہ نہ کرنے کا ایک نتیجہ اللہ قیامت کے دن بتا رہا ہے. وہاں پر تو مثلاً فرعون بھی چاہے گا کہ میں کروں سجدہ، کیونکہ سجدہ نہ کرنا ناکامی کی علامت ہو، جہنم کی گویا اللہ کی نافرمانی کی علامت ہو. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اتنے نافرمان تھے کہ اللہ نے ان سے چھین لی ہے اب سجدے کی صلاحیت. فلا یستطیعون، تو اپنے اندر استطاعت سجدے کی نہیں پائے. یہ کیفیت، کرنا چاہیں گے لیکن کر نہیں سکتے. یہ آیت نمبر 42 تھی 43. اس آیت میں اللہ ان کی اب کیفیت بیان فرما کہ جب سجدہ نہیں کر پائیں گے تو کیا حالت ہوگی ان کی، جو اہل محشر دیکھ رہے ہو. خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، ندامت اور شرم کے مارے ان کی نظریں جھکی ہوئی ہیں، شرمندگی سے، ندامت سے، اور ذلت ان کو ڈھانپ لے. اگر دنیا میں بھی کوئی ایسا حادثہ ہو جائے جس کی وجہ سے کوئی بندہ بری طرح اچانک رسوا ہو جائے تو اس کا چہرہ، اس کی باڈی لینگویج دیکھنے والوں کو بتا دیتی ہے کہ اس کی کیفیت بہت بری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذلت نے ان کو ڈھانپ لیا ہو. ترہقہم ذلہ، نظریں شرم سے جھکی ہوگی اور ذلت ان کو ڈھانپ لے گی. پھر اللہ تعالیٰ اس کا سبب بتاتا ہے کہ کیوں سجدہ نہیں کر پاتے. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو سجود، سجدوں کی دعوت دی جاتی تھی. ان کو بتایا جاتا تھا کہ اللہ کو سجدہ کرنا تم پہ لازم ہے، تم پہ واجب ہے، لیکن یہ کائنات کے خالق اور مالک اور جو ان کو سب کچھ دے رہا تھا اس کے آگے بھی اپنی پیشانی زمین پر نہیں رکھتے. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، وَهُمْ سَالِمُونَ یعنی صحیح و سالم تھے، باقی سارے کام کر لیتے تھے. اللہ کے دیے ہوئی طاقت، اس کے دیے ہوئے بدن کے اعضاء سے بہت کچھ کر لیتے تھے، سجدہ نہیں کرتے تھے.
یہ بالکل صحیح و سالم ہوتے تھے اور ان کو سجدوں کی دعوت دی جاتی تھی، نہیں کہ یہ اس کا یہ رزلٹ نکلا قیامت میں۔ اب جب انسان سجدہ نہیں کر رہا، اپنی طرف سمجھ رہا کچھ نہیں ہوتا، لیکن بے خبر ہے کہ اللہ کا ایک قانون آہستہ آہستہ اس کے اندر سے توفیق کو سلب کر رہا ہے، اور اس سے یہ توفیق اللہ چھین رہا ہے آہستہ آہستہ، اس کی اپنی نافرمانی کی وجہ سے۔ اور جو کچھ پھر دنیا میں کیفیت بنائی ہے قیامت کے دن کھل کر سامنے آ گئی۔ جن لوگوں کو مثلاً عادت ہے کہ وہ ہر اپنے مفاد کے لیے بڑے آرام سے جھوٹ بول دیتے ہیں، سچ صرف تب بولتے ہیں جب کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن جہاں دل کرے جھوٹ بول دیتے ہیں، قیامت کے دن جھوٹی زبانوں سے ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ نے بتایا کہ يَحْلِفُونَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ۔ قیامت کے دن بھی اسی طرح قسمیں اٹھانا چاہیں گے جس طرح آج تمہارے سامنے قسمیں اٹھا کے تو ہم بچ جاتے نکل جاتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے تیز ہیں۔ یعنی وہی شخصیت، وہی اللہ کی نافرمانی کی عادت جو اپنے وجود کا حصہ بنا لی تھی، قیامت کے دن اس کو تبدیل نہیں کر سکے۔ اسی کو قرآن ان الفاظ میں بھی ارشاد فرماتا ہے، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن انسان دیکھے گا جو اس کے ہاتھوں میں آگے بھیجا تھا، اپنی بنائی ہوئی شخصیت لے کر اٹھے گا باپ۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اور اس دن اللہ کا نافرمان کافر، نافرمان اللہ کا، جان بوجھ کر اللہ کی بات نہ ماننے والا، وہ کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا کہ مجھے اس حساب کتاب کو اور اس رسوائی کا اور اس عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ آیت نمبر 44، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، توجہ فرمائیے، فَذَرْنِی تو چھوڑ دیجئے مجھے، وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اے رسول چھوڑ دیں، یعنی آپ درمیان سے نکل جائیں، مجھے اور اس قرآن کو جھٹلانے والوں کو۔ میں نے جو اپنی کتاب میں احکام دیے ہیں ان کو نہ ماننے والوں کو اور مجھے تنہا چھوڑ دو، میں خود نمٹوں گا اسے۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اور کیسے نمٹوں گا؟ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ان قریب ہم ان کا استدراج کریں گے، سَنَسْتَدْرِجُهُم ہم ان کا گھیراؤ کریں گے، کیسے؟ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اس طرح کہ ان کو علم بھی نہیں ہوگا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ کس بھیانک اور خطرناک کھائی میں گرنے والے کس عذاب کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ بڑے مست ہوں گے، یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم تو بڑا زبردست زندگی گزار رہے ہیں، ہم تو بڑے سمجھدار ہیں۔ اس سنستدرجہم یعنی استدراج، جب انسان سرکشی میں ایک حد سے گزر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی لگام کو اور ڈھیلا کر دیتا ہے۔ کہ دنیا کے بڑے بڑے جو آپ سرکش دیکھ رہے ہیں ان کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اور آیت نمبر 45 آخری آیت فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ، اُمْلِي لَهُمْ یعنی میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، کہتے ہیں اس کی رسی میں نے ڈھیلی کر دی۔ اِنَّ کَیْدِی مَتِین، یقیناً میری تدبیر بہت ہی مضبوط ہے، اتنی مضبوط ہے کہ ان چوروں کو، ان نافرمانوں کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا جائے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کس انجام کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی چند آیات، دو میں نے کہا تھا روایات آپ کی خدمت میں درج کروں۔ کتاب اصول کافی، کتاب الایمان والکفر، باب الاستدراج، یعنی خود اس نام کا ایک باب الگ چیپٹر، استدراج یعنی اللہ کا آہستہ آہستہ گھیرنا کسی کو تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے۔ اس کی روایت نمبر 1 باب الاستدراج کی پہلی روایت
عن سفيان بن الصبر قال قال ابو عبد الله علیہ السلام. یہ سفیان بن الصبر کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا توجہ سے سنیے یہ دو کیفیتیں بیان ہیں. فرمایا ان اللہ اذا اراد بعبد خیرا جب اللہ ارادہ کرتا ہے کسی بندے کے بارے میں خیر کا بھلائی کا فأذنب ذنبا تو وہ جو آدمی ہے جس کی خیر کا اللہ نے ارادہ کیا ہوا وہ کوئی گناہ کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے اتبعہ بنقمۃ تو گناہ کی فوراً کوئی پکڑ کوئی سزا کوئی نتیجہ اس پہ آ جاتا ہے. یعنی گناہ کا نتیجہ فوراً ہی نکل آتا ہے. کوئی سزا ہو جاتی ہے کوئی نقصان ہو جاتا ہے. ہم تو اکثر چاہتے ہیں اگر گناہ کرے کسی کو پتہ ہی نہ چلے بہت خطرناک. آپ فرما رہے اللہ جب خیر کا ارادہ کرتا ہے تو فوراً گناہ کو پکڑ کرتا ہے. وہیں میں کوئی نقصان کوئی سزا مل جاتی ہے کسی دنیا میں. یہ نشانی ہے کہ اللہ نے ابھی اس کی لگام ڈھیلی نہیں کی. وہ دوسری کیٹیگری میں حد سے بڑھنے والوں میں شامل نہیں ہے. اتبعہ بنقمۃ ویذکرہ الاستغفار کوئی ایسی سزا دیتا ہے اس کو کہ اس سزا کے ذریعے اس بندے کو استغفار کی یاد دہانی کروا دیتا ہے. ظاہر ہے جب مطلب پکڑا جائے فوراً اللہ یاد آتا ہے. کوئی نقصان ہو جائے اللہ یاد آتا ہے یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی میں نہیں کروں گا آئندہ نہیں کروں گا معافی مانگتا ہے. اگر ہمیں اپنے گناہ کی ندامت ہوگی کہ تکلیف پہنچی ہمیں خیال آ گیا نشہ ٹوٹ گیا ہمارا اور ہم آ گئے اللہ سے معافی مانگ لی اس کا مطلب ہے ہم ان بندوں کی کیٹیگری میں شامل ہیں ابھی جن کو اللہ نے دھتکارا نہیں ہے کہ جاؤ جو دل ہے کرو دنیا میں. اور اگر ہم عادی ہو چکے ہیں گناہ کی اور استغفار نہیں کرتے پھر معاملہ خطرناک ہے. اور ہم سمجھتے ہیں ہم بہت سمارٹ ہیں ہمارا پتہ ہی نہیں چلتا. ہم رات کو کہاں جاتے ہیں ہم کیا کیا کرتے ہیں بہت سمارٹ ہے لوگ سمجھتے ہیں بڑا اچھا آدمی ہے. ہم سمارٹ نہیں استدراج ہے. وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ شَرًّا اور جب اللہ کسی بندے کے بارے میں شر کا ارادہ کرتا ہے. یہ شر کا ارادہ نہیں کہ اللہ ایسے ہی کر لیتا ہے اسی کے کاموں کے نتیجے میں ایک جرم کرتے کرتے اس اسٹیج پر پہنچتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے انسانوں کی کیٹیگری میں لکھ دیتے ہیں انتہائی سرکشوں کی کیٹیگری میں لکھ دیتے ہیں. اور جب اللہ کسی بندے کے بارے میں شر کا ارادہ کرتا ہے فَأَذْنَبَ ذَنبًا تو وہ بندہ جب گناہ کرتا ہے کوئی اتبعہ بنعمہ تو اللہ اس کو نعمتیں دیتا ہے. جی جس کی خیر کا ارادہ ہے اس کو گناہ پر فوراً سزا دیتا ہے دنیا میں تاکہ اس کو اللہ یاد آئے استغفار کرے گناہ چھوڑ دے. اور جس کے بارے میں شر کا ارادہ کر لے اللہ تو کیا کرتا ہے جب وہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور نعمتیں اس کو دیتا ہے. کس لیے لِيُنْسِيَهُ الْإِسْتِغْفَارِ تاکہ اس کو استغفار بھلا دے. استغفار کرے گا. آپ دیکھیے ائمہ کس طرح بیان فرماتے ہیں. اب ہم اپنے آپ پر اپلائی کریں کہ آئے ایسی چیزیں ہیں کہ ہم کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی لیکن ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی معافی مانگنے. اور استغفار یہ نہیں ہوتی یہ بھی ائمہ نے بتایا کہ زبان سے کہہ دو استغفار اور کام بھی جاری رکھو جو کر رہے ہیں. یہ تو مذاق ہوتا ہے اللہ کے ساتھ تمسخر ہوتا ہے. یہ استغفار نہیں ہوتا. استغفار یعنی واقعا ندامت ہو جائے اور اللہ سے معافی مانگے بندہ. لِيُنْسِيَهُ الْإِسْتِغْفَارِ اسے نعمتیں دیتا ہے تاکہ استغفار بھلا دے. وَيَتَمَادَى بِهَا اور زیادہ غرق ہو جائے اسی گناہ میں. وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اور یہی وہ اللہ کا فرمان ہے قرآن میں سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ہم بہت جلد ایسے ان کا گھیراؤ کریں گے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا. امام اس کو وضاحت فرمائی بِالنِّعَمِ عِنْدَ الْمَعَاصِي گناہوں کے نتیجے میں نعمتیں دے کر اللہ گھیراؤ کرتا ہے. نصیب ہی نہیں چھوڑتا ہے کہ کر لو بہت یہ دنیا میں اتنا تمہیں دنیا چاہیے تھی حرام کہ تمہیں میری
رضا اور میری ناراضگی کا لحاظ ہی نہیں رہا تو پھر یہ لے لو دنیا، اب اکٹھا تمہارا حساب ہوگا. ایک سلوات پڑھ دیں اور اسی بات کی جو دوسری روایت اس کا حدیث نمبر 4 ہے، یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. ابس بن غیاث عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال، ابس بن غیاث راوی کہتے ہیں کہ میں نے یہ نقل کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام امام نے فرمایا کم من مغرور، کتنے زیادہ ہیں مغرور، عربی میں کہتے ہیں جو دھوکہ کھا چکا ہو، دھوکے میں آئے ہو. کتنے زیادہ ہے، کس قدر زیادہ ہے مغرور. ہم اردو میں تکبر بات، وہ بھی مغرور ہی ہوتا ہے. تکبر بھی جو کرتے ہیں وہ بھی دھوکے میں ہوتا ہے، وہ ہوتا نہیں ہے جو خود کو سمجھ رہا ہوتا ہے. لیکن مغرور کا معنی کہ عربی میں دھوکہ. کم من مغرور، کس قدر زیادہ ہے وہ دھوکہ کھائے ہوئے، بما قد انعم اللہ علیہ، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو نعمتیں دے رکھی. کہتے بڑا کرم ہے مولا، کام کیا کر رہے ہیں، نافرمانیاں کیا کر رہے ہیں، ان کو نہیں دیکھتے، نعمتوں کی کثرت کو دیکھ کے کہتے ہیں بڑا، کسی چیز کی کمی نہیں، بڑا شکر ہے. کم من مغرور، کتنے زیادہ ہیں وہ دھوکہ کھائے ہوئے. کس بات سے دھوکہ کھایا انہوں نے، بما قد انعم اللہ علیہ، اس وجہ سے کہ جو اللہ نے ان کو نعمتیں دے رکھی ہیں. وَكَمْ مِن مُسْتَدْرَجٍ بِسِتْرِ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور کتنے ایسے جن کا گھیراؤ کیا جا رہا ہے، ان کے گناہوں پر اللہ پردے ڈال رہا ہے. اللہ ان کے گناہوں کے پر پردے ڈال رہا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں ہمارا تو پتہ ہی نہیں چلتا، جبکہ اللہ کیا کر رہا ہے، ان کا گھیراؤ کر رہا ہے. وَكَمْ مِن مُسْتَدْرَجٍ، مستدرج جس کا استدراج ہو رہا ہو، جس کا گھیراؤ ہو رہا ہو. آپ فرض کریں نا کوئی چوروں کا گینگ بیٹھا ہوا ہے، انجوائے کر رہے ہیں، پارٹی اپنی چوری کر کے آئے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں پولیس گھیراؤ کر رہی ہے، وہ اپنی مستی میں، جبکہ عنقریب پکڑے جانے والے. وَكَمْ مِن مُسْتَدْرَجٍ، اور کس قدر زیادہ ہے جن کا استدراج کیا جا رہا ہے. کیسے کیا جا رہا ہے، بِسِتْرِ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ کا جو ان کے گناہوں کو ڈھانپنا ہے، ستر پوشی، پتہ ہی نہیں چلتا، سمجھ رہے ہیں بڑے اسمارٹ ہیں، بڑے کلیور ہیں. وَكَمْ مِن مَفْتُونٍ بِثَنَاءِ النَّاسِ عَلَيْهِ، اور کس قدر زیادہ ہیں فتنے میں پڑے ہوئے، کیوں، تو لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں، بھائی بندہ ہے تو یہ اتنا سمجھدار ہے، ہمارے سامنے موٹر سائیکل پہ آتا تھا، اب جناب پراڈو رکھی ہوئی، پتہ ہے آرام سے کمایا. کیا بات ہے یار، کس جیسا سیلف میڈ اور بندہ نہیں دیکھا اس نے کتنی ترقی کی. وَكَمْ مِن مَفْتُونٍ بِثَنَاءِ النَّاسِ عَلَيْهِ، کتنا زبردست لیڈر ہے، ٹھیک ہے نا، کتنا الیکشن جیتا ہے. مفتون جس جو فتنے میں مبتلا کر دیا گیا ہو، اس وجہ سے لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں، بہت زبردست ہے، بہت زبردست خطیب ہے، بہت زبردست عالم ہے، بہت زبردست فلان ہے ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا، لوگ یاد بتا رہے ہیں. لیکن کون، اللہ کا نافرمان لوگوں کی تعریف سے دھوکے میں آ چکا ہے. پروردگار عالم آیات قرآن کو اور فرامین اہل بیت کو سمجھنے کی اور اپنے وجود کا حصہ بنانے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات دوسرے خطبے میں ایک بار پھر تکرار کرتا ہوں. پہلے اپنی آپ کو تمام مومنین کو اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے ہم سب تقوی پروردگار کو اپنا شعار بنائیں. یہ جو استدراج کا معاملہ ہے یا دیگر جو بھی معاملات ہیں یہ سب ناخوشگوار نتائج والے کاموں سے بچنے کا راستہ تقوی ہے. نیک عمل بھی اسی کا قبول ہوگا جس کے عمل کی بنیاد تقوی ہو. جنت قرآن نے فرمایا متقین کے لیے تیار کی گئی. قرآن مجید کی ہدایت سے فائدہ کن کو ہوگا؟ متقین کو. متقین جو ارادہ کر رہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی اور اللہ کی اطاعت کرنی. ایک ہی مناسبت کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جو کل حادثات اور واقعات جن سے گزر رہے ہیں، ویسے تو چاہے میانمار کا معاملہ ہو چاہے کشمیر کا معاملہ ہو، لیکن ان ایام میں خاص طور پر پہلے فلسطین اور غزہ کا معاملہ اور اس کے بعد اب تازہ لبنان کا معاملہ، جہاں پر امریکہ کا فرزند ناجائز اور اسلامی سرزمینوں پر گویا کہ ان کی چھاونی مغرب والوں کی کنٹونمنٹ جس کا نام اسرائیل ہے، تو وہ اپنی تمام تر بدماشیوں کو اور مظالم کو جاری رکھتے ہیں. ہمارے جو دینی راہبر حقیقی دینی راہبر وہ اسی زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں دنیا کے کسی بھی نقطے میں ہونے والے ظلم کو اگنور نہیں کرتے، خاموش نہیں. اور اسی کی ایک مثال ہم نے ان ایام میں دیکھی. ایک خط لکھا، ایک بیانیہ صادر کیا لبنان کی صورتحال کے بارے میں درجہ عالی قدر آیت اللہ سید علی حسین سیستانی نے، اور ان کے اس بیانیے کے جواب میں سید مجاہد سید حسن نصر اللہ نے آیت اللہ سیستانی کو کچھ کلمات سے یاد کیا اور ان کے خط کا جواب دیا. بس یہی پڑھ کر میں بات کو تمام کروں گا. اس کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. پہلے آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ کا لبنان کی صورتحال پر اہم پیغام. ان مشکل دنوں میں جن سے معزز لبنانی عوام اسرائیل کی وحشیانہ جارحیت اور وحشیانہ کارروائیوں کا سامنا کر رہے ہیں، جس میں بڑی تعداد میں ذاتی مواصلاتی آلات کے پھٹنے، بمباری کے نتیجے میں شہریوں حتیٰ کہ خواتین اور بچوں سے بھرے گھروں کو نشانہ بنانا شامل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر علاقوں میں لبنان کے درجنوں دیہاتوں اور قصبوں پر شدید بمباری کی گئی، جس کے نتیجے میں اب تک بڑی تعداد میں بہادر مزاحمتی جنگجو اور دیگر بے گناہ شہری شہید اور زخمی ہوئے، اور دسیوں ہزار افراد کو اپنے گھروں اور مکانوں سے نقل مکانی کرنا پڑی.
تو مرجع تقلید آیت اللہ علی حسینی سیستانی عزیز لبنانیوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی بڑی مشکلات میں ان کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کی حفاظت اور ان شریروں اور ان کے شر کو دور کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان صالح شہداء پر رحمت کی دعا کرتے ہیں اور زخمیوں کی جلد سے صحت یابی کے لیے دعا ہوئے اور لبنانی عوام کو اس کے تباہ کن اثرات سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کا مطالبہ کرتے ہوئے مومنین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان کی مشکلات کو کم کرنے اور ان کی انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون کریں۔ خداوند لبنان اور اس کے عزیز لوگوں کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ یہ آیت اللہ سیستانی کا کلام ہے اور سید حسن نصر اللہ نے ان کے جواب میں ان الفاظ سے انہیں یاد کیا، آپ پر سلام ہو ہمارے اور عالم اسلام کے مدافع سید و رہنما، اللہ آپ کو طول عمر اور سلامتی عطا کرے، آپ سب کے لیے ایک پناہ گاہ ہے، آپ کی حکمت ہمیشہ سربلندی اور آپ کی نصیحت مشکل ترین اور آخری نفس تک مددگار رہی ہے۔ آپ ایک ایسی سرزمین کے وارث ہیں جہاں نبیوں کی رفت و آمد، رسولوں اور صالح بندوں کی آماجگاہ رہی ہے، اور آج آپ عصر غیبت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں امت کی قیادت کے لیے ان کے وارث ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا معرکہ حق اور باطل کا معرکہ ہے، جیسا کہ ہمارے مولا اور آقا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، ذلت ہم سے دور ہے، ہم انہی امام علیہ السلام کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور دشمن کی کثرت اور ان کے نامراد حامیوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ کا وعدہ سچا اور وہی ہمارا مددگار ہے۔ اس محاذ کی مدد کے لیے آپ کے بیان نے ہمارے دلوں کو مسرت بخشی ہے اور یقینی فتح کا حوصلہ بخشا ہے۔ اے فرزند زہرا سلام اللہ علیہ، آپ کا شکریہ، بہادر عراق اور اس کے غیرت مند عوام کا شکریہ جو ہمیشہ سے دین اور عقیدے کے مدافع رہے ہیں۔ آخر میں آپ سے دعا کے طالب ہیں تاکہ فتح و شہادت کے اس راستے کو انشاءاللہ مکمل کر سکے۔ یقیناً فتح اللہ کے فضل سے ہماری ہوگی۔ آپ کا سپاہی سید حسن نصر اللہ۔ تو اس خط سے آپ کو معلوم ہے دو بڑے مرکز ہیں ہمارے پاس، دو بڑی قیادتیں، ایک رہبر انقلاب اسلامی سید آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی، اس میں اتفاق دونوں کا نام ہی علی حسینی ہے، اور دوسرے آیت اللہ سید علی حسینی سیستانی۔ تو ایران کی طرف سے کیا سپورٹ ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، اور اگر کوئی ایران کے بارے میں بہت اچھی ہونا رکھتا ہو مثال کے طور پر، تو آیت اللہ سیستانی کا یہ خط اور اعلیٰ حسن نصر اللہ کا جواب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مشکل میں بھی اور تمام وہ چیلنجز جس کو ہمارے یہ آج کے زمانے کے رہبران حق جن کو چیلنج سمجھے، ہو سکتا ہے ہم نہ سمجھیں، ہماری رینج بھی چھوٹی ہوتی ہے، جس کو یہ چیلنج سمجھے، مصیبت سمجھے اور ان معاملات میں جو بھی کہیں، تو انشاءاللہ اس پوری کی پوری امت کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، اس امت کے دفاع کے لیے، اس امت اس دین کو درپیش مشکلات کے لیے اللہ تبارک و تعالی جتنی ہماری توفیق ہے میدان عمل میں رہنے کی اور اپنے دینی فرائض کو انجام دینے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ تمام دنیا کے مظلوموں، بالخصوص میانمار کے مظلوم، کشمیر کے مظلوم، غزہ اور فلسطین کے مظلوم، اے پروردگار تجھے اپنی عزت اور جلالت کا واسطہ بالکل متوجہ کرایا۔ ایک اور فتنہ جو بار بار اٹھتا ہے پارا چنار کے مظلوموں پر، ایک دفعہ پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ دوبارہ سے حملے پہ حملے کیے جا رہے، جنگ مسلط کی جا رہی ہے اور ان کا گھراؤ کیا جا رہا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تجھے اپنی عزت اور جلالت کا واسطہ، اس وعدے کا واسطہ جو تو نے مظلوموں کی نصرت کا کیا ہے، اے پروردگار ان کا حامی و ناصر ہو، اور اے پروردگار اپنے آخری ذخیرے امام مہدی علیہ السلام کو اذن ظہور عطا فرما اور اس دنیا پر عدل کو
غالب فرما اور ظلم و جور کا خاتمہ فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم